بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج کل معاشرے میں جس طرف ہم دیکھیں برائیاں ہی برائیاں پنپ رہی ہیں۔ لوگ اچھائیوں کو چھوڑ کر، نیکیوں کو چھوڑ کر برائیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن ایسے ماحول میں بھی اگر آپ نے اپنے آپ کو بچا رکھا ہے، آپ نے اپنے آپ کو برائیوں سے روک رکھا ہے، آپ نے اپنے آپ کو غلط چیزوں سے روک رکھا ہے، تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ لیکن آپ کی ذمہ داری یہاں ختم نہیں ہوتی کہ صرف آپ خود نیک عمل کر لیں، آپ خود نمازی بن جائیں، آپ سچ بولنے لگ جائیں، آپ حق بولنے لگ جائیں، آپ اچھے تمام کام کرنے لگ جائیں۔ صرف آپ کی یہاں تک ذمہ داری ختم نہیں ہوتی۔ اگر ہمارا بھائی بری باتوں کی طرف جا رہا ہے، برائی اختیار کر رہا ہے، تو اس کو سمجھانا بھی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ میری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اچھائی کا درس دینا یہ صرف مسجد کے امام کا کام نہیں، بلکہ ہر مسلمان کی، ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ پھر ہم شکوے شکایت کرتے ہیں کہ جوا خوری ہمارے یہاں ہو رہی ہے، زنا خوری ہمارے یہاں ہو رہی ہے، شراب خوری ہمارے یہاں ہو رہی ہے، جھوٹ ہم بولتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، شادی میں ناچ گانا بے حیائی کے کام سب ہماری قوم کر رہی ہے۔ ہم شکوے شکایت کرتے ہیں، تو میں تو آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے ان برائیوں کو روکنے کے لیے کیا قدم اٹھایا؟ صرف مسجد کے امام سے کہہ دینا کہ آپ اس پر روشنی ڈالنا، اس سے مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ روشنی بھی ڈال دیتے ہیں، لیکن پھر بھی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کی شکایت بھی کی اور ان سے دوری بھی اختیار نہیں کی۔ اصل جو برائیاں پھیل رہی ہیں اس کی خاص وجہ یہی ہے کہ ہم نے شکایت تو کی ان کی، لیکن ان کے ساتھ رہنا نہیں چھوڑا۔ مثال کے طور پر آپ کا دوست اگر نشہ کرتا ہے، آپ بائیکاٹ کر دیں، اس کا، اس سے دور رہنے لگ جائیں، اپنی طرف سے جتنا ہو اسے سمجھائیں، پہلے تاکید کریں کہ اگر تو نے یہ برائی نہیں چھوڑی تو میں تیرے سے تعلق ختم کر دوں گا، رشتہ توڑ دوں گا۔ کیونکہ جس نے شراب خوری کی، جس نے ایسا نشہ کیا جو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اگر وہ کر رہا ہے، آپ کی ذمہ داری بنی، آپ نے سمجھایا، پھر بھی نہیں بند کیا، تو آپ اس سے دوری اختیار کر لیں۔ اس کے یہاں شادی میں نہیں جائیں، اس کے یہاں آنا جانا بند کر دیں۔ آپ اس سے رشتہ توڑ کر تو دیکھیں۔ اور صرف آپ تنہا نہیں، جتنا بھی آپ کا فرینڈ سرکل ہے، آپ کے گروپ کے اندر اگر 10 لوگ ہیں اور 4 اگر نشہ کرتے ہیں، تو آپ 6 الگ ہٹ جائیں اس سے، انشاءاللہ فرق پڑے گا۔ اگر آپ بائیکاٹ کرنے لگ جائیں گے، شادی میں شکایت ہوتی ہے کہ دیکھو حضرت وہاں پر ناچ گانا چل رہا ہے، تو ناچ گانا چل رہا ہے تو آپ بھی تو شامل ہو وہاں دیکھنے میں، آپ اس کے یہاں پھر کھانا کھانے میں شامل ہو، ہر چیز میں شامل ہو۔ آپ صرف شکایت کرنے سے کام نہیں ہوگا جناب، آپ کو بھی دوری اختیار کرنا پڑے گی، آپ کو بھی اس کو احساس دلانا ہوگا۔ اگر اس کے یہاں پر ناچ گانا ہو تو شادی کا بائیکاٹ کر دیں، نہیں جائیں اس کے یہاں پر۔ تو کوئی شخص ہے جو جوا کھیلتا ہے ہمارے فرینڈ سرکل میں، پہلے اس کو سمجھا دیں۔ اگر نہیں مانتا، اور الحمدللہ ہر مسجد کے امام، اللہ تمام اماموں کو لمبی عمر عطا فرمائے، دنیا و آخرت میں اجر عطا فرمائے، مسجدوں میں جوئے پر، نشہ پر، اور آپ کے شادی بیاہ میں ناچ گانے پر، جھوٹ پر، غیبت پر، تکبر پر، ہر چیز پر وہ بیان کرتے ہیں، ہر چیز پر الحمدللہ بیان کرتے ہیں، لیکن ہم سنتے بھی ہیں، عمل نہیں کرتے۔ اور ہمارے گروپ کے اندر اگر کوئی برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو صرف ہم اس کی شکایت کرتے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، کل بروز قیامت آپ سے بھی پوچھا جائے گا۔ تو ایسے لوگوں کا اگر ہم بائیکاٹ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز معاشرے میں سدھار کی امید ہے۔ لیکن وہ جوا کھیل رہے ہیں، وہ شراب پی رہے ہیں، وہ شادی بیاہ میں ناچ گانا کر رہے ہیں، اور آپ کی شرکت بھی وہاں پر ہے اور ایک طرف شکایت بھی ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اس کو احساس ہی نہیں ہے نا، اس کو احساس تو کرانا ہوگا کہ اگر میں کوئی غلط کام کروں گا تو میرے دوست روٹ جائیں گے، گھر والے روٹ جائیں گے، اگر بھائی ہے تو بھائی دوری اختیار کر لے، رشتہ دار ہے تو رشتہ دار دوری اختیار کر لیں۔ تو ہمیں
انہیں سزا تو دینا پڑے گی اور دوری اختیار کریں گے انشاءاللہ سدھار آئے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کسی قوم کے اندر کوئی تو اس قوم کا شخص اگر برائی میں مبتلا ہوتا ہے، اگر کسی قوم میں اسی قوم کا شخص اگر برائی میں مبتلا ہوتا ہے اور جو ہے پوری قوم اسے روک سکتی ہے، بھائی روک سکتا ہے، باپ روک سکتا ہے، دوست روک سکتے ہیں، معاشرے کے لوگ روک سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی نہیں روکتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں اسے منع کرتا اور وہ شخص برائی میں مبتلا ہوتا جاتا ہے، تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بھی نہیں روکتا، سب یہی سوچتے ہیں کہ کون بولے، کون لفڑے میں پڑے، جیسا کہ آج چل رہا ہے، کون برائی لے۔ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی قوم میں اگر کوئی شخص برائی کرتا ہے اور اس کی قوم کے لوگ اسے روک سکتے ہیں، باوجود اس کے نہیں روکتے، تو اللہ تبارک و تعالی پھر اس پوری قوم پر عذاب نازل کرتا ہے۔ تو کہیں یہی وجہ تو نہیں ہے کہ مسلمانوں پر چاروں طرف سے جو ہے کہ لوگ ہر طریقے سے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم نے جو ہے نہ تو برے کاموں کو چھوڑا اور نہ بری صحبتوں کو چھوڑا، اور نہ کوئی لوگ برائی کرتے ہیں تو ان کو ہم روکتے ہیں۔ تو حضور کے فرمان کے مطابق کہ اگر کسی قوم میں کوئی شخص برائی کرتا ہے اور قوم اسے روک سکتی ہے لیکن پھر بھی نہیں روکتی، تو اللہ تعالیٰ پوری قوم پر عذاب نازل کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم جو کچھ میں نے کہا، سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہمارے گروپ کے اندر ایسے لوگ ہیں تو انہیں پہلے سمجھائیں، نہیں مانے تو ان کا بائیکاٹ کریں۔ جب بائیکاٹ کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ معاشرے میں سدھار آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔